کینوا میں کام کرتے ہوئے ہم نے مختلف فریمز استعمال کیے ہیں جو کینوا کے پری میڈ ہمیں ملتے ہیں، ان میں تصویریں کنٹین کرنے کے لیے یہ ڈیفرنٹ آپ یوز ٹو ہیں، ان سے آپ نے یہ بہت دفعہ استعمال کیے ہیں۔ تو اگر ہم کوئی کسٹم فریم بنانا چاہیں کہ ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں کینوا کے ان فریمز میں سے اگر کوئی مخصوص شیپ کا فریم نہ ملے اور ہم اپنی مرضی کی شیپ کا کوئی کسٹم فریم بنانا چاہیں تو وہ کیسے بنائیں گے، آج ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم دو سافٹ ویئرز میں یہ کر کے دیکھیں گے، کورل ڈرا اور فوٹو شاپ میں۔ تو چلیں ہم کینوا کو منیمائز کرتے ہیں۔ یہ کورل ڈرا میں ایک بلینک پیج ہمارے سامنے اوپن ہے، اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے ایک کسٹم اپنی مرضی کی شیپ کریٹ کرتے ہیں، پھر اس کو فریم میں کنورٹ کریں گے کینوا کے لیے۔ یہ میں نے پین ٹول سلیکٹ کیا اور ایسے ہی میں نے ایک پین ٹول سے ایک شیپ ڈرا کرنی شروع کر دی۔ یہ ایک شیپ ہم نے ڈرا کر دی، اس کو ہم نے رکھا اپنے پیج پہ، یہ آپ کے سامنے۔ اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ کوئی سا بھی امیج آپ کے کمپیوٹر میں، کوئی بھی امیج ہو، کوئی اسپیسیفک امیج نہیں، جے پی جی ہو، پی این جی ہو، کوئی بھی ہو، وہ امیج آپ نے اس میں انسرٹ کرنا ہے۔ میں یہ ڈیسک ٹاپ سے ایک امیج کو ڈریگ کیا اور یہ ڈراپ کر دیا۔ یہاں کورل ڈرا میں ڈراپ کرنے کے بعد آپ نے امیج کو سلیکٹ رہنے دینا ہے۔ اس کے بعد اوپر جو مینیو بار ہے اس میں آپ کے پاس یہ پانچویں آپشن نظر آ رہی ہے آبجیکٹ کے نام سے۔ آبجیکٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں یہ تیسری آپشن ہوگی پاور کلپ۔ پاور کلپ کے سب مینیو میں آپ کو ایک آپشن نظر آئے گی، سب سے پہلی آپشن پلیس ان سائڈ فریم۔ اس پہ آپ کلک کریں گے، آپ کا ماؤس پوائنٹر جو ہے وہ شیپ اس کی تبدیل ہو جائے گی جیسے آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے، اور آپ نے اپنی یہ جو ہم نے ایک کریٹ کیا تھا فریم، پین ٹول کی مدد سے ایک شیپ کریٹ کی تھی، اس کے اوپر جسٹ آپ نے کلک کر دینا ہے اور آپ کا امیج اس میں کنٹین ہو جائے گا۔ جو بھی سلیکٹڈ امیج تھا ہمارا وہ ہماری اس شیپ میں کنٹین ہو گیا۔ بس اتنا کام کرنے کے بعد اسے آپ سلیکٹ رہنے دیں، اور اوپر یہ مینیو میں ہمیں ایکسپورٹ اور امپورٹ کی آپشن مل رہی ہیں۔ ان میں یہ ایک آپشن ہے پی ڈی ایف کی، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اپنی اس فائل کو یا یہ جو ہم نے ابھی فریم کریٹ کیا ہے اسے پی ڈی ایف کے فارمیٹ میں آپ نے سیو کر دینا ہے۔ میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں کسٹم فریم ڈاٹ پی ڈی ایف، اور ہم نے اسے ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر دیا۔ یہ ہمارا امیج کورل کا کام ختم ہو گیا۔ ہمارا امیج جو ہے یا فریم وہ یہ کسٹم فریم کے نام سے ڈیسک ٹاپ پہ آ گیا، پی ڈی ایف فائل۔ اب ہم کینوا میں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اسے ہم یہاں امپورٹ کریں گے اپنے پی ڈی ایف کو۔ یہ کسٹم فریم ڈاٹ پی ڈی ایف کو میں نے یہاں سے ڈریگ کیا اور اپنے کینوا کے اوپر یہ میں نے اسے اپلوڈ کر دیا۔ ابھی اپلوڈ، اور یہ پروجیکٹس میں اپلوڈ ہوگا، یہ ایز اے پروجیکٹ فائل ہمارے پاس آئے گا۔ پی ڈی ایف ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم کو پی ڈی ایف فائل امپورٹ کرتے ہیں کینوا تو وہ پروجیکٹس میں آتی ہے، وہ اپلوڈز میں نہیں ہوتی۔ یہ پروجیکٹس پہ کلک کریں گے، یہ کسٹم فریم ڈاٹ پی ڈی ایف ہمارے سامنے آ گئی فائل۔ اس پہ آپ کلک کریں، یہ ہمارے ادھر پیج کے اوپر آ جائے گی۔ یہ میں نے جیسے ہی کلک کیا یہ ہمارے پیج کے اوپر آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس پہ کلک کیا اور ڈیلیٹ، اس کی آؤٹ لائن ڈیلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ اس کو میں سلیکٹ کروں گا اور ڈیلیٹ پہ جب آپ پریس کریں گے تو یہ ہمیں دو آپشنز دے گا، ڈیلیٹ امیج یا ڈیلیٹ فریم۔ آپ نے ڈیلیٹ امیج پہ کلک کر دینا ہے۔ جو ہم نے امیج اس میں کورل میں اس میں انسرٹ کیا تھا اپنی اس شیپ میں وہ ریموو ہو گیا، اور یہ ہمارے پاس رہ گیا فریم اسی شیپ کا جو ہم نے کورل ڈرا میں ڈرا کی تھی۔ اب اسے ہم اس میں کوئی سا بھی اب امیج ہم انسرٹ کر سکتے ہیں کینوا میں۔ مثال کے طور پہ آپ کینوا میں فوٹوز میں جائیں، یہاں سے کوئی یہ ایک فوٹو پہ میں نے کلک کیا اور اس فوٹو کو یہ اس فریم میں نے انسرٹ کر دیا، اور یہ اسے ہمارے کسٹم فریم میں یہ آ گیا۔ آپ اس امیج کو تبدیل کرنا چاہیں سلیکٹ کریں، ڈیلیٹ امیج کریں، فریم آپ کا پڑا ہے کوئی اور امیج آپ جو بھی چاہیں اس میں۔ یہ ایک اور امیج میں نے لیا اور اسے اپنے اس کسٹم فریم میں انسرٹ کر دیا۔ اس طرح آپ کورل ڈرا میں اپنی مرضی کی شیپس کے فریم بنا سکتے ہیں۔ اسے میں فی الحال ڈیلیٹ کر رہا ہوں، ڈیلیٹ فریم پہ میں نے کلک کیا۔ فوٹو شاپ میں بھی اپنی مرضی کے فریم بنا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ہے فوٹو شاپ، بلینک کینوس ہمارے پاس فوٹو شاپ کا اوپن ہے۔
اس میں بھی آپ چاہیں تو شیپ بنا لیں، کوئی شیپ کا فریم بنا لیں، لیکن وہ آپ کو کنسیپٹ کی سمجھ آ گئی ہے جو ابھی میں نے کورل میں بنا کے دکھایا ہے. جو فوٹو شاپ یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اس میں کلپنگ ماسک کی ایک آپشن ہوتی ہے، وہ ہمیں بھی استعمال کرتے ہیں. یہاں بیسیکلی میں کوئی شیپ کریٹ نہیں کروں گا. یہاں ہم کوئی بھی، ہم نے کینوا کے اندر فریم لیے تھے جو نومیریکل فریمز تھے کوئی بھی ٹیکسٹ لکھنے کے لیے. تو ضروری نہیں کہ ہم نے ہمیشہ لیٹرز کینوا کے ہی جو لیٹر شیپ کے بنے بنائے اس میں فریمز ہیں وہی لے کے ABC یا 0 to 9 وہ لے کے ہم نے اسی میں ہی تصویریں کنٹین کرنی ہیں. وہ تھوڑا سا لمبا پروسیجر بھی ہوتا ہے کہ ہر فریم میں الگ الگ یا ہر لیٹر میں الگ الگ ایک تصویر کو ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ ایک مخصوص شیپ میں لکھے ہوئے ہیں جو اس کے بنے بنائے ہیں. الفا نومیریکل جو فریمز ہیں اس کے پری میڈ کینوا وہ آپ نے دیکھ رکھے ہیں، آپ کو پتہ. اگر ہم کسی اور فونٹ میں کچھ لکھ کے اسے ہم بنانا چاہیں فریم اور کوئی امیج انسرٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے یہ فوٹو شاپ میں یہ ٹیکسٹ ٹول، یہ ٹیکسٹ ٹول میں نے سلیکٹ کیا اور یہاں پہ بالفرض میں ٹائپ کر دیتا ہوں کیپٹل لیٹرز میں پاکستان. کہ پاکستان میں نے ٹائپ کر دیا، ٹھیک ہے. اس کو میں نے کنٹرول T کر کے بڑا کر دیا یہ ماؤس سے ڈریگ کر کے تاکہ آپ کو یہ واضح طور پہ نظر آئے. یہ ہم نے لکھا پاکستان. آپ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں نے صرف آپ کو یہ کنسیپٹ سمجھانے کے لیے یہ لکھا. اچھا، اس کے بعد اس میں بھی ہم نے کوئی امیج لے کے آنا ہے. چلے ہم ڈیسک ٹاپ سے کوئی امیج وہی والا یا کوئی اور لے آتے ہیں. یہ ایک امیج ہے، یہ امیج ڈیسک ٹاپ سے ڈریگ کیا فوٹو شاپ میں لا کے یہاں ہم نے اسے ڈراپ کر دیا. یہ امیج ہمارے پاس آ گیا. اسی کو ہی ہم نے نہیں اس میں کنٹین کرنا، ہم نے جسٹ فریم بنانے کے لیے اس امیج کو استعمال کرنا ہے، اس لیے یہ کوئی سا امیج بھی ہو سکتا ہے. یہ کرنے کے بعد یہ ہماری لیئر سلیکٹ ہے امیج والی، اس کو سلیکٹ رہنے دیں. اس لیئر کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کر کے اسے کر دینا ہے کریٹ کلپنگ ماسک. جیسے ہی، بس اتنا ہی کام ہے فوٹو شاپ میں. جیسے آپ کریٹ کلپنگ ماسک کریں گے آپ کا امیج ہمارا اس ٹیکسٹ کے اندر کنٹین ہو جائے گا. یہ ہمارے ٹیکسٹ میں امیج ہو گیا کنٹین. اس کو بس اتنا ہی ہمارا کام تھا. اس کو اب ہم نے کرنا یہ ہے، اس کے بعد اسے بھی ہم نے PDF میں ہی سیو کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا فوٹو شاپ میں. یہ آپ فائل مینیو میں جائیں گے، فائل مینیو میں آپشن ہے آٹومیٹ میں ہے PDF پریزنٹیشن. PDF پریزنٹیشن کے اوپر آپ کلک کریں گے اور یہاں سورس فائلز کے نیچے ایک آپشن ہے ایڈ اوپن فائلز. اس کو آپ نے چیک کر دینا ہے، چیک باکس. یہ ہماری انٹائٹلڈ 1 کے نام سے جو فائل تھی وہ یہاں آ گئی باکس میں، یعنی اسی فائل کا ہم نے PDF بنانا ہے، ہم نے اسے سورس بتانا ہے. بس اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے سیو پہ کلک کر دینا ہے اور اب اسے ہم نے لوکیشن، یہ میں نے ڈیسک ٹاپ پہ سلیکٹ کر کے ڈیسک ٹاپ کو کہ ڈیسک ٹاپ پہ سیو کرے، اور یہاں میں اس کا فائل کا نام ٹائپ کر دوں گا کسٹم فریم پہلا تھا، اور یہ کسٹم فریم 2.pdf میں نے ڈیسک ٹاپ پہ، اور دوبارہ سے اسے سیو PDF پہ کلک کر دیں. فوٹو شاپ کو اب بے شک آپ بند کر دیں، اس کا کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہماری یہ کسٹم فریم 2.pdf کے نام سے فائل یہاں پہ آ گئی. اسے ہم ڈریگ کر کے اسے ہم پکڑ کے لے کے آئیں گے کینوا کے اوپر، اور یہ بھی اسی طرح ہمارے پروجیکٹس کے اندر اپلوڈ ہوگی جیسے یہ پہلے والی PDF ساری پروجیکٹس میں آتی. یہ ہماری کسٹم فریم 2.pdf اپلوڈ ہوگی. اس پہ میں نے کیا کلک اور یہ ہمارے آ گئی کینوس کے اوپر. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے سلیکٹ کیا، یہ جو پاکستان لکھا تھا ہم نے اسے سلیکٹ کیا، ڈیلیٹ پہ کلک کیا. یہ اسی طرح پوچھے گا ڈیلیٹ امیج یا فریم. آپ نے ڈیلیٹ امیج پہ کلک کرنا ہے، آپ کا امیج ریموو ہو جائے گا اور یہ پاکستان کا لکھا ہوا یہ فریم ہے اب آپ کا. ٹھیک ہے، اس میں اب آپ کوئی بھی امیج اس فریم کے اندر انسرٹ کر سکتے ہیں. میں یہاں سے فوٹوز میں اسی طرح جا کے یہ ایک امیج میں نے سلیکٹ کیا اور اسے ڈریگ کر کے اپنے فریم میں انسرٹ کر دیا. اس طرح آپ فوٹو شاپ میں اور کورل ڈرا میں بھی جس میں چاہیں اپنے مرضی کی شیپس ڈرا کر کے کریٹ کر کے ان کو PDF میں سیو کریں اور اس PDF کو اپلوڈ کر دیں کینوا پہ، اور اس کے بعد پھر آپ اس میں جو امیج آپ نے انسرٹ کیا ہوگا اسے ریموو کر دیں اور آپ کے پاس فریم رہ جائے گا. اس میں آپ کوئی بھی اپنی یہاں کینوا میں کوئی بھی اپنی مرضی کا امیج اس میں انسرٹ کر سکتے ہیں.